السلام علیکم دوستو، آپ کو جب بھی کبھی ایجپٹ مصر جانے کا موقع ملے تو اہرام مصر کے راز ضرور جانیے گا، کیونکہ اہرام مصر کے راز اگر کوئی نہیں جانتا تو میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نامور سائنسدان اور مشہور کالم نگار ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ میں 2 بار مصر گیا اور قاہرہ میں دونوں بار اہرام مصر کی سیر کی۔ پہلی مرتبہ وہ بتاتے ہیں کہ ہم مصری حکومت کے دعوت پر گئے تھے، انویٹیشن پر، اور بعد میں اپنی فیملی کے ساتھ سفیر پاکستان انور کمال کی دعوت پر گیا تھا۔ اہرام مصر کی تعمیر میں اس قدر سائنسی راز پوشیدہ ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ آپ کو بھی ان سے آگاہ کروں، اور آپ جان کر یقین نہیں کریں گے مگر یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ جو پتھر اہرام کی تعمیر میں لگائے گئے ان کا وزن 2 ٹن سے 15 ٹن تک ہے۔ اہرام میں تقریباً 30 لاکھ پتھر لگائے گئے ہیں۔ فرعون کے کمرے کی چھت پر جو پتھر لگا ہوا ہے اس کا وزن 70 ٹن ہے، یعنی 70,000 کلو گرام، اور آج تک کوئی یہ حال پیش نہیں کر سکا کہ کس طرح بنانے والے نے اتنا بڑا اور وزنی پتھر چھت پر لگایا ہے۔ اہرام کی بلندی 149.4 میٹر ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ زمین اور آسمان کے درمیان 149.4 ملین کلومیٹر کا ہی فاصلہ ہے۔ اہرام کے اندر جانے کا راستہ ایک ستارہ یعنی شمالی پول کی ڈائریکشن بتلاتا ہے، اور اندرونی راستہ سیریس سٹار سگ ستارہ کی جانب اشارہ کرتا ہے، جس کا ذکر سورہ نجم آیت نمبر 49 میں بھی آیا ہے۔ اگر آپ گوشت کا ٹکڑا احرام کے کمرے میں رکھیں گے تو وہ سڑے گا نہیں بلکہ خشک ہو جائے گا، اور یہ راز آج تک راز ہی ہے۔ احرام کے سرکم فورینیس جسے ہم محیط کہتے ہیں، اگر اس کی اونچائی سے تقسیم کیا جائے تو یہ 3.14 کے برابر ہے، جو ریاضی اور فزکس میں پائی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی دائرے کی محیط کو اس کے قطر سے ڈیوائڈ کیا جائے تو یہ عدد ملتا ہے، اور یہ ناقابل یقین کرشمہ ہے۔ رات کے وقت احرام چمکتا ہے کیونکہ اس پر برقی رنگ کی جو ہے نا پالش کی گئی ہے، جس طرح بعض گھڑیوں کا ڈائل جو ہے وہ رات کو چمکتا ہے کیونکہ اس کی سوئیوں اور نمبروں پر تابکار دھات ریڈیم کی رنگ کی پالش ہوتی ہے۔ تینوں احرام کی لائن آسمان میں چمکنے والے ستاروں کے بالکل متوازی ہے۔ سال میں ایک دن سورج کی شعاعیں احرام کے اندر داخل ہوتی ہیں، اور یہ دن فرعون کی یوم پیدائش ہے۔ احرام میں رکھی تلواریں اور چھریاں زنگ آلود نہیں ہوتی، حالانکہ ہزاروں برسوں سے وہ وہاں پر موجود ہیں، اور سائنسدان آج تک اس راز کو نہیں سمجھ پائے۔ احرام کے چند کمروں میں بہت سے آلات بند ہو جاتے ہیں، اور سائنسدان آج تک یہ راز بھی حل نہیں کر سکے۔ تعجب کی بات ہے، اور یہ راز ہے کہ تینوں احراموں سے جو لکیر گزرتی ہے وہ بحر اوقیانوس میں واقع بہت بڑے برمودا ٹرائنگل اور بحر الکاہل میں واقع فارموسا ٹرائنگل کو آپس میں کنیکٹ کرتی ہیں، ملاتی ہیں۔ یہ دونوں جگہیں اپنی عجیب خصوصیات کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ یہاں ہوائی جہاز اور بحری جہاز غائب ہو جاتے ہیں، اور کمپاس کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ بڑے احرام میں 3 کمرے ہیں، اور زمین سے یہ 2 اوپر ہیں اور ایک زمین کے اندر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ میرابو نامی شخص ماہر انجینئر نے یہ احرام تقریباً 20 برسوں میں بنایا تھا، اور 1 لاکھ مزدوروں نے اس کی تعمیر میں جان کھوئی تھی۔ احراموں کی بنیاد کی چاروں رخ نہایت تعجب کے ساتھ زمین کی چاروں سمتوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں، اور اس حیرت انگیز دریافت کی مدد سے 20ویں صدی عیسوی میں اپنے نتائج کو درست کیا جا سکتا تھا۔ جو دائرہ احرام کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے وہ تمام براعظموں اور سمندروں کو بالکل برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے، یعنی ان کا رقبہ ایک دوسرے سے برابر ہے۔ اگر بلیڈز وہاں پر رکھ دیے جائیں تو وہ نہایت تیز ہو جاتے ہیں۔ سائنسدان یہ راز بھی آج تک حل نہیں کر سکے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ جو باتیں آج تک پرانی چیزوں اور رازوں سے ملی ہیں وہ سمندروں میں قطروں کے برابر ہے۔ ایک امریکی پروفیسر نے یہ تمام راز بتاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ راز شاید اس بات کے شاہد ہیں کہ یہ کسی بیرونی آسمانی مخلوق کی کارکردگی ہے۔ زمینی مخلوق اتنی عقل کی حامل نہیں ہو سکتی۔ یقیناً اس کو بنانے میں چھپے ہوئے کچھ عوامل بھی شامل ہیں جن کو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جان سکتی ہے۔ دوستو، آپ کو جب بھی کبھی مصر جانے کا موقع ملے تو قاہرہ میں احرام مصر کا ضرور وزٹ کیجیے گا۔ آپ کو وہاں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ میں بھی پلان کر رہا ہوں
میں بھی قاہرہ اہرام مصر کا وزٹ کروں. اگر آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر اچھا لگا ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ دوسروں کی زندگی میں بھی ویلیو ایڈ ہو سکے. بہت شکریہ.